اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس نیک کام کے لیے ہمیں اس گروپ میں جمع کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور اس کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کورس کا تعارف کروا دوں۔ آپ لوگ جانتے تو ہیں اس کورس کو۔ یہ کورس استاد نعمان علی خان نے 2008 میں اپنے انسٹیٹیوٹ سے شروع کیا تھا، بینہ انسٹیٹیوٹ میں سکھانا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر، شہروں میں، ملکوں میں جا کر اسے سکھاتے رہے، لیکن لاسٹ ایئر کووڈ کے دنوں میں انہوں نے یہ کورس لائیو شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس لائیو کلاسز کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں لوگ اس کورس کو کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایون کہ بچے بوڑھے بڑی آسانی سے یہ کورس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو استاد کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں کہ یہ استاد نعمان علی خان جو ہیں یہ کون ہے۔ یہ ایک پاکستانی ہیں، امریکن نیشنلٹی ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ اب اپنا بینہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ استاد نعمان علی خان آج سے چند سال پہلے عام نوجوان انسانوں کی طرح دین سے بہت دور تھے۔ استاد کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دوست نے مسجد جانا تھا، ہم لوگ اکٹھے گاڑی میں تھے، تو انہوں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو استاد کہتے ہیں مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں بھی مسجد میں چلا گیا، لیکن مجھے نہ تو نماز پڑھنی آ رہی تھی، نہ قرآن وضو کرنا آ رہا تھا۔ خیر اس دن کے بعد اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی اور انہیں ایک استاد سے ملوایا، استاد عبدالسمیع، جن کا تعلق پاکستان سے ہی تھا، اور وہ استاد کی قریبی مسجد میں ہی پڑھاتے تھے، لیکن استاد کیونکہ کبھی نماز کے لیے جاتے ہی نہیں تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا۔ خیر ان نے ان سے عربی پڑھی، اور ان کے استاد نے انہیں کہا کہ میری فیس یہ ہے کہ جو مجھ سے پڑھو اسے آگے پڑھا دینا، جو مجھ سے سیکھو وہ کسی اور کو سکھا دینا۔ استاد نعمان علی خان کہتے ہیں کہ میں نے عربی پڑھنے کے بعد میں نے قرآن جو قرآن پڑھا وہ مجھے لگتا تھا یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کلام میں اتنی خوبصورتی، اتنا حسن مجھے نظر آیا کہ میں سمجھتا تھا یہ تو کوئی اور قرآن ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو اس چیز نے انہیں جو ہے قرآن کی لینگویج کی ریسرچ پہ لگا دیا، عربی انہوں نے سیکھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ قرآن کا جتنا حسن، جتنی خوبصورتی اور گہرائی عربی کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ عرب اسکالرس نے اس پہ بہت گہرائی سے کام کیا ہوا ہے، ایون کہ ایک ایک لفظ پہ 60 صفحے کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور یہ اس سے عام ترجمے سے ہٹ کے قرآن کی صرف خوبصورتی کہ یہ لفظ یہاں کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ میں اس خزانے کو دیکھ کے حیران رہ گیا، اور اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں اس خوبصورتی کو، اس حسن کو باقی لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو آج تک استاد نے کا وہ مشن جاری ہے۔ اسی وجہ سے استاد کی جو گرامر ہے جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، باقی لوگوں سے ہٹ کے ہمیں فیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے حسن اور خوبصورتی کو دکھاتی ہے۔ تو یہ ہمارا سارا کورس ہے جو استاد نے ابھی شروع کروایا ہوا ہے، اس کی باقی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں دیتی ہوں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کوئی اسکالرس نہیں ہیں، ہم کوئی عالمہ نہیں ہیں، ہم استاد کے شاگرد ہیں، جن نے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے چند کلاسیں سینئر ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹ جو استاد نے شروع کیا تھا کووڈ کے دنوں میں وہ کورس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں استاد کے، کچھ استاد سے پیچھے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم نے استاد سے جو سیکھا ہے اس کو آپ تک پہنچائیں، اور اللہ پاک اس کو ہمارے لیے آسان کرے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربی کیوں سیکھیں؟ جب ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو عربی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ثواب ہمیں ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ نیکیاں ہیں، تو پھر ہم عربی کیوں سیکھیں؟ تو یہ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک لاجک دیتی ہوں کہ عربی کیوں سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے جب بھی پیغمبر بھیجے تو ان کو اپنے کام میں مدد کرنے کے لیے کچھ معجزے دیے۔ کیوں دیے؟ کیونکہ ان پیغمبروں کو بہت مشکل مشن دے کر بھیجا جاتا تھا۔ پیغمبروں کے مشن آسان نہیں ہوتے، کیونکہ پیغمبر کی نسبت خدا کی ذات پہ تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا تم مانتے ہو کہ اس دنیا میں کچھ سپر پاور ہے، کوئی طاقت ہے، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا وہ کہے گا ہاں میں مانتا ہوں کہ بھگوان ہے، گاڈ ہے، جو بھی ہے، مطلب کسی نہ کسی پاور پر یقین رکھتا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ہمسایہ جو آپ کا قریبی دوست بھی ہے، سالوں سے آپ جانتے ہیں، وہ صبح صبح دروازہ آپ کا کھٹکائے اور کہے کہ جی رات اللہ کا فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم نبی ہو، اور جو ہے آج سے تو میرا حکم ماننا، کیونکہ میں جو کہوں گا اللہ کے حکم سے ہی تمہیں بتاؤں گا۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے اس عزیز دوست کو، اپنے ہمسائے کو رحم کی نظر سے دیکھیں گے کہ بیچارے میرے دوست کا دماغ خراب ہو گیا، وہ مجنون ہو گیا۔ سیم اسی سچویشن میں تمام انبیاء تھے کہ جب انہوں نے نبوت کے دعویٰ کیا، پیغمبری کا دعویٰ کیا، تو لوگ ان کو بھی مسحور، مجنون
پاگل سمجھتے تھے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ خدا کی ذات پر یقین کرنا تو آسان ہے، لیکن انسان کا جو ذہن ہے وہ کسی پیغمبر کو وہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ کسی کو اپنے اوپر اتھارٹی نہیں سمجھتا۔ انسانی ذہن، ہر انسان کا ذہن کہتا ہے کہ میں گریٹ ہوں، تو اس وجہ سے کسی پیغمبر پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ مسئلہ سب پیغمبروں کے ساتھ تھا، سب امتوں کے ساتھ تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو مشن کے ساتھ ساتھ کچھ معجزے دے کر بھیجے، ان کو پیغام بھی دیا اور معجزہ بھی۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اونٹنی کا معجزہ دیا، جب ان کی قوم نے کہا کہ ہم لوگ نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو اللہ نے انہیں اونٹنی کا معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ عصا کو اژدہا میں بدل دیا جاتا تھا، سمندر پر عصا مارا تو اس میں 2 راستے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ٹھیک کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا۔ جو لوگ ان کے پیغام سے قائل نہیں ہوتے تھے، وہ معجزے دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا کوئی پیغمبر بھیجا ہوا انسان ہی ہے، تو معجزے ان کی مدد کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب پیغمبروں میں سے سب سے مشکل مشن تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو انہیں کیا معجزہ دیا گیا؟ ہمیں تو صرف ایک کتاب دی گئی ہے، ہمیں تو صرف ایک پیغام دیا گیا، کتاب سے پہلے ایک میسیج دیا گیا، ہمیں کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، تو پھر ہمارے نبی کا معجزہ کہاں ہے؟ اصل میں اللہ پاک نے انہیں بھی ایک معجزہ دیا تھا، اس معجزے کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہمیں جو قرآن دیا گیا ہے وہ ایک پیغام بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ باقی تمام انبیاء کو پیغام الگ دیے گئے اور معجزے الگ دیے گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت 2 in 1 جو قرآن ملا وہ میسیج بھی تھا اور معجزہ بھی تھا۔ استاد کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد کہتا ہے کہ استاد ہمیں جو ہے صرف کتاب دی گئی ہے، جبکہ باقی پیغمبروں کو تو بڑے دلچسپ قسم کے معجزے دیے گئے ہیں، کسی کو عصا دیا گیا ہے، کسی کو اونٹنی دی گئی ہے۔ تو اس بات میں بھی اللہ پاک کی ایک حکمت تھی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آڈیو معجزہ دیا ہے، کیونکہ قرآن کسی کتاب کی صورت میں نہیں اترا تھا، جیسے باقی انبیاء پہ صحیفے اترے تھے، وہ کتاب کی صورت میں نہیں آیا تھا۔ کتاب کی صورت میں وہ بعد میں انسانوں نے اس کو جمع کیا اللہ کے اذن سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ یہ جو معجزہ ہے قرآن جو ہے یہ صرف سننے کی صورت میں آیا تھا پہلے، اسی وجہ سے قرآن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یسمعون، وہ اسے سنتے ہیں، فاستمعوا لہ، اسے بہت توجہ سے سنو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بہت عجیب قرآن سنا۔ یعنی یہ قرآن پہلے سنایا گیا، آڈیو فارم میں آیا، اور اس کے بعد یہ ہارڈ کاپی میں آیا، جبکہ باقی انبیاء کو جو ہے ویڈیو معجزات دیے گئے۔ کیا حکمت تھی کہ ویڈیو معجزات دیکھے ہوئے واقعات جنریشن آفٹر جنریشن چینج ہو سکتے تھے، بلکہ ہو جاتے ہیں کہ ایک کہانی ایک شروع ہوئی تو 100 سال بعد اس میں ہزاروں کہانیاں شامل ہو گئیں، جیسے کہ باقی مذاہب کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ ایک آڈیو تھی، اس کو سنتے ہی صحابہ کرام حفظ کر لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ نسل در نسل چلتا ہوا، سینہ بسینہ چلتا ہوا، آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے اس میں تحریف نہ ہونے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اس کو اس چیز کو ذریعہ بنایا گیا اس آڈیو کو کہ یہ اس طرح سینوں میں محفوظ ہوتا رہا، اور پھر کتاب کی شکل میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ پہنچایا۔ تو اگر ہم قرآن کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں